پاکستان میں کنزیومر رائٹس پہ بھی کام کوئی نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, وہ چیز خراب نکل آتی ہے تو دکاندار کہتا ہے باؤ جی بل دے اتنے تو لکھ کے دیتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا, تو وہاں پہ کوئی والی وارث ہی نہیں بنتا. تو کنزیومر کے تو رائٹس ہیں کہ اس نے پیسے پورے دیے ہیں تو اس کو چیز بھی اچھی کوالٹی کی ملنی چاہیے. اگر وہ خراب ہو گیا تو اس کی وارنٹی انہیں آپ کلیم کر رہے ہیں تو انہیں وارنٹی کو اون کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ان کی پروڈکٹ کے استعمال کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کمپنی کو, اس برانڈ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس کے لیے دعویٰ دائر کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کا جو وکیل کا خرچہ آئے گا وہ بھی اس نے پے کرنا ہے. اس حد تک قوانین سخت ہیں. پھر ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں کہ ہم مس لیڈنگ ایڈورٹیزمنٹ نہ کریں, کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ شیمپو ہیں, وہ کہتے ہیں 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ کہتے تھے. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی اور اب وہ کہنا ہٹے. اسی طرح کئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ کہیں گے کلمہ چوک سے 15 منٹ کی مسافت پر, چند منٹ کی مسافت پر, 15 منٹ کی مسافت پر, 5 منٹ کی مسافت پر. بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مسافت کس وقت کیلکولیٹ کی, آپ ایگزیکٹ لوکیشن کیوں نہیں بتاتے؟ ٹھیک, آپ جو اس میں سہولیات کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ سہولیات اس میں دیتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو یہ سارے بطور کنزیومر ہمارا حق ہے. بالکل ایسے ہی سر. ہم کو گاڑی لیں, ہم کو موبائل لیں, ہمیں ایسے اس میں دعوے کر کے بتائے جاتے ہیں. ہمیں ایسے موبائل پیکج ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں بتاتے کچھ اور ہے, نکلتا کچھ اور ہے. تو یہ سارے بطور کنزیومر ہمارے رائٹس ہیں اور دنیا میں ان رائٹس کی پاسداری کی جاتی ہے, پاکستان میں نہیں کی جاتی. تو ہم نے اس کے لیے پہلی NGO بنائی پاکستان میں, اور کنزیومر رائٹس کی یہ پہلی NGO کنزیومر سالیڈیرٹی سسٹم کے نام سے ہم نے بنائی اور جدوجہد شروع کی. اور پنجاب اسمبلی سے ہم نے 2005 میں پہلا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پاس کروا دیا. اور جب وہ پرویز ڈائی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, ان سے ملاقاتیں ہوئی, ہم نے ایکٹ پاس کروا لیا. پھر فروری 2007 میں پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بن گئی, پاکستان کی پہلی کنزیومر کورٹ لاہور میں بنی فروری 2007 میں. اور اس میں سب سے پہلا کیس پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے خلاف میں نے دائر کیا اور وہ کیس ہم جیتے. اس کے بعد ایک اور بڑا برانڈ تھا, وہ کیا تھا, وہ ایک شیمپو تھا اور اس کے ایجز اس طرح کے شارپ تھے کہ ایک ڈائبیٹک خاتون تھیں, انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا, انہیں کٹ لگ گیا. تو اب وہ ڈائبیٹک خاتون تھیں, ان کا وہ زخم ہیلا بھی نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا, ہم نے ان کا کیس دائر کیا. تو اس کمپنی کو اس کی بوٹل چینج کرنی پڑی, اس کی پیکیجنگ چینج کرنی پڑی, اور ان کو جو علاج معالجے کا خرچہ بھی ادا کرنا پڑا. اور پھر اسی طرح ایک ہمارے پاس ایک صاحب تھے, انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک بینک سے انہوں نے گاڑی لیز کروائی, بینک نے ان کی اوریجنل کاپی گم کر دی گاڑی کی. اس کی وجہ سے جب ڈپلیکیٹ کاپی بنی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی, تو بینک نے ان کو کمپنسیٹ کیا. اسی طرح ہی ایک اور ہم نے کیا کہ ایک شیمپو والے دعویٰ کرتے تھے کہ 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ, تو ہم نے کہا کہ سائنسی طور پہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر انہیں اپنا دعویٰ واپس لینا پڑا, اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی چینج کرنی پڑی, انہیں 50 ملین کا فائن بھی پے کرنا پڑا. اور ایسی اسکن وائٹننگ والے بھی اسی طرح اسکن وائٹنگ میں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس طرح کے بہت سارے کیسز کیے.